موجودہ دور میں دو قسم کے شبہات پائے جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ موجودہ دور کے سائنسی علوم کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا، اور دوسرا یہ کہ قرآن کے اندر ہر چیز کا علم موجود نہیں ہے۔ یہ دو قسم کے جاہلیت پر مبنی نظریات آج کل کے کچھ لوگوں کے ذہن میں پائے جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم قرآن مجید سے ہی اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موجودہ دور کے سائنسی علوم کا علم تھا یا نہیں، یا قرآن مجید کے اندر تمام علوم کا علم موجود ہے یا نہیں۔ تو اس حوالے سے سورۃ الکوثر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا اعطینا کل کوثر، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمایا۔ اب بعض مفسرین کرام کے مطابق الکوثر سے مراد فقط حوض کوثر ہے، لیکن الکوثر سے مراد فقط حوض کوثر نہیں ہے۔ اس کی تفسیر امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پر تفصیلی کلام کیا ہے، اور یہ امام مجاہد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی تفسیر پڑھی، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پھر امام مجاہد کو علم تفسیر پڑھایا، جو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست حاصل کیا۔ اب اس علم کی روشنی میں امام مجاہد فرماتے ہیں الکوثر کی تفسیر کرتے ہوئے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا۔ الکوثر کا معنی بیان فرماتے ہوئے آپ لکھتے ہیں کہ کوثر سے مراد ہر خیر کا کل عطا فرمایا، یعنی ہر وہ چیز جس میں خیر ہے، ہر وہ چیز جس میں اچھائی ہے، ہر وہ بات جس میں بھلائی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ تو آج کل جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو اپنے عقل کے ترازو پر تولنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں اللہ نے حضور کو کتنا علم عطا فرمایا اور کس قدر علم عطا فرمایا، شاید ماضی کا علم عطا فرمایا یا حال کا علم عطا فرمایا ہو یا مستقبل کا کچھ علم عطا فرمایا ہو، شاید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں ظاہری طور پر موجود تھے، ان کے نظریات کے مطابق، کہ ان کے اعتقاد کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید اس وقت اپنی امت کا علم تھا، لیکن پردہ فرما جانے کے بعد شاید علم حاصل نہ ہو۔ ان کا یہ خیال ہے شاید اللہ نے بعض علوم عطا فرمائے ہوں، بعض علوم نہ عطا فرمائے ہوں۔ اپنی عقل کے ترازو میں علم مصطفیٰ کو تولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ہم ان سے سوال کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمایا، اور امام مجاہد اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں الکوثر سے مراد خیر کل ہے، یعنی ہر خیر کا کل عطا فرمایا۔ ہم ان سے یہ سوال کرتے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے منکر ہیں کہ علم میں خیر ہے یا جہالت میں خیر ہے، تو یقیناً وہ کہیں گے کہ علم میں خیر ہے۔ تو جب علم میں خیر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو خیر کل عطا کیا، تو پھر ماننا پڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کل علم عطا فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ اے میرے حبیب تجھ پر تیرے رب کا فضل عظیم ہوا، تجھ پر تیرے رب کی طرف سے ایک عظیم نعمت عطا کی گئی، اور وہ کیا تھی کہ تیرے رب نے تجھے کائنات کے ذرے ذرے کا، زمین کے چپے چپے کا علم عطا فرما دیا، ہر چیز کا علم عطا فرما دیا۔ اب آتے ہیں ان لوگوں کی طرف جو کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موجودہ دور کے سائنسی علوم کا علم نہیں تھا، اور پھر یہی لوگ ٹی وی چینلز پر آ کر غیر مسلموں کو دین کی دعوت دیتے ہیں اور قرآن و سنت کے ذریعے ماڈرن سائنٹیفک ریسرچ کو قرآن سے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری دلیل قرآن ہے، ہم قرآن کے ذریعے آپ کو بتائیں گے کہ اللہ عز و جل نے وہ تمام باتیں جن تک تمہیں آج رسائی حاصل ہو رہی ہے، وہ تمام ماڈرن سائنٹیفک ریسرچ یا ڈسکوریز جن کو تم آج کور کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں پہلے ہی بیان فرما دیا۔ لہٰذا ہم اسٹرونومی کا علم قرآن سے ثابت کرتے ہیں، فزکس کا علم ہم قرآن سے ثابت کرتے ہیں، فزیالوجی کا علم ہم قرآن سے ثابت کرتے ہیں، اوشیالوجی کا علم ہم قرآن سے ثابت کرتے ہیں، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ماڈرن سائنٹیفک ڈسکوریز کو ہم نے قرآن مجید کے ذریعے سمجھا، اور ماڈرن سائنٹیفک ڈسکوریز قرآن میں موجود ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احکام شریعت بیان فرمائے، فرائض واجبات کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا، اور یہ بیان فرما دیا کہ یہ کام تم نے کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا۔ لیکن چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 1400 سال قبل یہ ماڈرن سائنٹیفک ٹیکنالوجی نہیں تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں کا علم نہیں تھا، یعنی اس طرح وہ لوگوں کو جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کی نفی بیان کرتے ہیں۔
اور وہ کہتے ہیں کہ آج ہم فن تفسیر پڑھتے ہیں اور قرآن کریم کی آیات پڑھ کر سائنٹیفک ریسرچ کو قرآن سے ثابت کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا دعویٰ ہے، گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا اور آج کے ان ملاؤں کو قرآن کا سائنٹیفک علم ہے۔ تو میں یہ سوال کرتا ہوں لوگوں سے کہ امام مجاہد کو قرآن زیادہ آتا تھا یا یہ دور حاضر کے ملا جو ہے وہ قرآن کو زیادہ سمجھتے ہیں؟ تو امام مجاہد یقیناً آج کل کے ملاؤں سے زیادہ قرآن کی تفسیر کو سمجھنے والے تھے۔ آپ لکھتے ہیں الکوثر کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اے حبیب، ہم نے آپ کو خیر کل عطا فرمایا، اور قرآن خیر ہے تو ماننا پڑے گا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو قرآن کا بعض علم نہیں عطا فرمایا بلکہ قرآن کا کل علم عطا فرمایا۔ اور اگر قرآن مجید کے اندر اسٹرونومی کا علم ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسٹرونومی بھی جانتے ہیں۔ اگر قرآن میں فزکس کا علم ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فزکس بھی جانتے ہیں۔ اگر قرآن میں فزیالوجی کا علم ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فزیالوجی بھی جانتے ہیں۔ اگر قرآن کے اندر اشیالوجی کا علم ہے حضور اشیالوجی بھی جانتے ہیں۔ اگر قرآن کے اندر زوالوجی کا علم ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زوالوجی بھی جانتے ہیں۔ اگر قرآن کے اندر باٹنی کا علم ہے تو حضور باٹنی بھی جانتے ہیں۔ اگر قرآن مجید کے اندر ہائیڈرالوجی کا علم ہے حضور ہائیڈرالوجی بھی جانتے ہیں۔ اگر کیمسٹری کا علم ہے تو حضور کیمسٹری بھی جانتے ہیں۔ اگر قرآن مجید کے اندر میڈیسن کا علم ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میڈیسن بھی جانتے ہیں۔ فرمایا محبوب ہم نے آپ کو خیر کل عطا فرمایا، تو حضور ہر سائنسی حقیقت کو جانتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کی قسم کہ جن سائنسی حقائق تک یہ سائنٹیفک آج پہنچے ہیں، جو تحقیقیں انہوں نے آج کی ہیں، آج سے 1400 سال پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان سائنٹیفک ریسرچ کو، ان سائنٹیفک حقائق کو جانتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان کی وجہ کیا ہے؟ الکوثر، کہ محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا۔ الکوثر کی تفسیر امام مجاہد نے کہ خیر کل، یعنی ہر خیر کا کل عطا فرمایا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سائنٹیفک علم نہیں تھا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کے علوم کو نہیں جانتے۔ یہ لوگ قرآن کے علوم کو نہیں جانتے، اور نہ ہی ان کے اندر یا کسی بھی انسان، عام انسان کے اندر یہ استطاعت ہے کہ وہ تمام قرآنی علوم کا احاطہ کر سکے۔ اور کسی چیز کا علم نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں بنتا کہ اس چیز کا سرے سے ہی انکار کر دیا جائے۔ اس پر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے ایک پورا چیپٹر باندھا کہ قرآن میں جو ہر شے کا علم ہے وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر شے کا علم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو دیکھا تو ہمیں تو ہر شے کا علم نظر نہیں آیا۔ اگر موجود ہے قرآن میں تمام علوم کا علم موجود ہے تو ہمیں دکھاؤ کہ موجودہ دور میں پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ یعنی اس طرح کے وہ ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں اپنے موقف پر دلائل بنا کر۔ تو